السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے ساتھیوں، کل ہم نے کہانی سنی تھی کہ عام الفیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ رسول پاک کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، بہت زیادہ روشنی نکلی ہے، جس سے بہت دور ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عثمان ابن ابی عاص کی ماں جو بی بی آمنہ کے پاس موجود تھیں کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی۔ پیدائش کے 7ویں دن جناب عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کا عقیقہ کیا، یعنی کہ انہوں نے بکریاں اور اونٹ ذبح کیے اور قریش کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ ان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، میری آرزو ہے کہ آسمان پر اللہ اور زمین پر اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ محمد کے معنی ہے جس کی بار بار بہت زیادہ تعریف کی جائے یا جس میں تمام خوبیاں اور اچھی باتیں پائی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ ان دنوں شہر میں رہنے والے شریف عرب گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات یعنی گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر پرورش پاتے اور صحرا کی کھلی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت خوب اچھی ہوتی تھی، ساتھ ہی وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب واپس لاتی تو بچوں کے والدین ان کو بہت انعام دیتے۔ اسی دستور کے مطابق ننھے حضور کو قبیلہ بنو سعد کی ایک بی بی اپنے قبیلے میں لے گئی۔ ان کا نام حلیمہ تھا اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور نجد کے علاقے میں تھا۔ دیہاتی عورتیں یتیم بچوں کو نہیں لیا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، مگر بی بی حلیمہ نے حضور کو خوشی سے لے لیا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ محمد تو ہمارے لیے برکت کا خزانہ تھے۔ جب ہم ان کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری اونٹنی تھی جو بہت کم دودھ دیتی تھی، مگر وہ خوب دودھ دینے لگی، اور ہماری بیمار مریل سی گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ اس نے قافلے کے سب گدھوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم وطن پہنچے تو چند دنوں کے اندر ہماری زمین ہریالی ہی ہو گئی اور ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ اس طرح ہماری غریبی دور ہو گئی۔ 2 سال بعد بی بی حلیمہ ننھے حضور کو بی بی آمنہ سے ملانے لے گئیں اور پھر واپس کرنے کی بجائے اصرار کر کے اپنے پاس ہی واپس لے آئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ آپ کے دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے اور گھر واپس آ کر اپنی ماں کو عجیب عجیب باتیں بتاتے۔ ایک دن 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ کاٹ دیا ہے۔ حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر وہاں گئی، دیکھا تو محمد ٹھیک ٹھاک بھلے چنگے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا یعنی کہ کاٹا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پہلے جیسا کر دیا۔ بی بی حلیمہ یہ سن کر گھبرا گئی اور مکہ جا کر واپس ان کی اماں آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے کچھ اوپر ہوئے تو بی بی آمنہ ان کو ساتھ لے کر یثرب گئیں اور وہاں پر آپ کی پردادی کے خاندان میں 1 مہینے تک رہیں۔ وہ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والد کی قبر دکھائی۔ یثرب سے واپس ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئی اور ابوا کے مقام پر فوت ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی ایک لونڈی ام ایمن تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور مکہ واپس آ کر
ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ بوڑھے دادا نے اپنے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، آپ کے بغیر کھانا بھی نہ کھاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے اور بہت پیار کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے، خدا کی قسم میرے اس بیٹے کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ سے دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، یعنی عبد المطلب کے بیٹے۔ لیکن افسوس ابھی محمد 8 سال ہی کے تھے کہ ان کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ان کے دادا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ انہوں نے کہا میں اپنے بھتیجے کا خود خیال رکھوں گا، اور انہوں نے بھی محمد کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ کے آرام کا خیال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے، ان کے پاس بہت پیسے اور دولت نہیں ہے، تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرصے تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے، یعنی لوگوں کی بکریاں لے جاتے تھے چرانے کے لیے اور بعد میں اس کے پیسے لے لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، البتہ اپنے چچا سے تجارت سیکھتے رہے اور اس کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ اچھا بچوں، آج یہاں تک کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔